learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الحج آیت 51۔ والذین سعوا، اور وہ جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، عاجز کرنے والے بن کر، اولئک اصحاب الجحیم، وہی دوزخ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی سچائی کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کا گمان ہے کہ وہ عاجز کر دیں گے، لیکن اللہ ان پر گرفت کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی سازش کامیاب ہو جائے گی، وہی دوزخ والے ہیں۔ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی، نہ ان سے دردناک عذاب ہٹایا جائے گا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے پڑھا، یعنی جب بھی ان میں سے کسی نے تلاوت کی جس کے ذریعے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، القی الشیطان، ڈال دیا شیطان نے، فی امنیتہ، اس کے پڑھنے میں، تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا، یعنی اس کی تلاوت میں ایسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی تلاوت کے متضاد ہوتا ہے۔ حالانکہ انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے سلسلے میں معصوم رکھا ہے اور اپنی وحی کی ہر چیز سے حفاظت کی تاکہ اس میں کوئی چیز مل نہ پائے۔ شیطانی القاء کو قرار نہیں ملتا، یہ وقتی طور پر ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی یا رسول کوئی بھی آرزو کرتا ہے، اور نبی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں اور اس دعوت کو فروغ حاصل ہو، تو شیطان اس خواہش کی تکمیل میں کسی طرح کی رکاوٹیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ حرمت علیکم المیتۃ، تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا جانور تو حرام ہوا اور انسان کا مارا ہوا یعنی ذبح کیا ہوا حلال۔ یہ خالصتاً شیطانی وسوسہ تھا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ دوسری محکم آیات نازل فرما کر شکوک و شبہات اور شیطانی وسوسوں کو دور فرما کر اپنے حکم کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تلاوت میں ملاوٹ کو ناکام بناتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے شکوک کو دور کرتے ہیں، اپنی آیات کو پختہ ثابت کرتے ہیں۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اسے جو ڈالتا ہے شیطان، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شیطانی القاء کو مٹا دیتا ہے، اس کو زائل کر کے یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں ہے۔ وہ اپنی آیات کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح وہ آیات شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمال درجے کا علم رکھتا ہے، وہ علم کا مالک ہے، وہ اپنے کامل علم سے اپنی وحی کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان کی ڈالی ہوئی باتوں کو زائل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے، اس نے اپنی حکمت سے شیاطین کو دلوں میں باتیں ڈالنے کا اختیار دے دیا ہے۔ وہ اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے دلوں میں راسخ کر دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق مٹا دیتا ہے۔ لیجعل، تاکہ وہ بنا دے، ما یلقی الشیطان، اسے جو شیطان ڈالتا ہے، فتنتاً، ایک آزمائش، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیات قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں، وان الظالمین، اور بے شک ظالم، لفی شقاق بعید، دور کی مخالفت میں ہے۔ یعنی نبی یا رسول کی تلاوت سے شیطان ایسے کلمات دلوں میں ڈالتا ہے جس سے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ القاء جو ہے وہ دو قسم کے لوگوں کے لیے فتنہ بنتا ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو کامل ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں معمولی سا بھی شک یا شبہ ہو، وہ جب شیطانی القاء کو سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں شک گھر کر لیتا ہے اور یوں وہ فتنے میں گھر جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں، ان پر نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ نبی کی بات انہیں سمجھ آتی ہے، وہ شیطانی القاء کو اپنے لیے دلیل بنا کر جھگڑا کرتے ہیں اور رسول کی مخالفت کے لیے ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یعنی اے محمد تمہاری قوم کے مشرک اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں حق سے بہت دور ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، بس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے وہ حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں تمیز کر لیں۔ علم والے جان لیتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ قرآن حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے کی جانے والی وحی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حفاظت میں اتارا ہے اور اس میں کوئی چیز باطل شامل نہیں ہے۔ قرآن کی صداقت اور عظمت کے سامنے ان کے دل جھک جائیں، وہ قرآن کی حکمت کو قبول کر لیں اور تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا راہ دکھانے والا ہے ان کو جو ایمان لائے اِلیٰ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور دنیا میں انہیں حق کے علم اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی سیدھا راستہ دکھائے گا۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک پختہ بات سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ سورہ ابراہیم 27۔ ولا یزال الذین کفروا اور ہمیشہ رہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ منہ شک میں اس کی طرف سے۔ کافروں کا شک قیامت تک دلوں میں رہے گا، وہ قرآن کے بارے میں شک میں ہیں، شیطان نے جو شکوک ان کے دلوں میں ڈالے ہیں وہ حشر تک رہیں گے۔ حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر بانجھ دن کا عذاب آ جائے، یعنی وہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کا عذاب آ جائے۔ قیامت کو یوم عقیم کہا گیا کیونکہ قیامت کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ اس آیت میں شکوک و شبہات پر قائم رہنے سے ڈرایا گیا ہے۔ المالک بادشاہت یومئذ للہ، اس دن اللہ کے لیے ہوگی، یحکم بینہم وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فالذین آمنوا پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، فی جنات النعیم وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گی۔ قیامت کے دن بادشاہت، اقتدار، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کرے گا۔ المالک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ سورہ الفرقان 26۔ جو لوگ اس قرآن پر ایمان لائے اور اس پر جس نے اسے نازل کیا اور اس پر جس پر نازل کیا گیا، انہوں نے اس پر عمل کیا جو اس میں حلال و حرام ہیں اور جو اس کے حدود و فرائض ہیں، انہیں جنت کی ایسی نعمتیں عطا کی جائیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ عقل اس کا اندازہ کر سکتی ہے اور نہ کوئی ان کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہے۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا حق کا انکار کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی، پیغمبروں کی اور اللہ کی آیات کی توہین کی۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا پھر انہیں قتل کر دیا گیا، او ماتوا یا وہ مر گئے، لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، وان اللہ لہو خیر الرازقین اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب کسی علاقے میں اپنے اسلام کو بچانا ممکن نہ رہے، ظلم حد سے بڑھ جائے، تو اپنے خاندان، وطن، مال اور اپنے ساز و سامان کو اللہ تعالیٰ پر قربان کر کے اس کی رضامندی کے لیے کسی ایسی جگہ چلے جانا جہاں ایمان بچانا ممکن ہو۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کر کے گھر سے نکلا اور اس کے دین کی عظمت اور سربلندی کی خاطر نکلا اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا یا گھر میں وفات پا گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ درجے کا حقدار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، وہ بغیر حساب کے رزق دینے والا ہے اور اس کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں اور اس کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ رزق حسن سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ لا یدخلنہم البتہ وہ ضرور داخل کرے گا انہیں، مدخلا یردونہ ایسی داخل ہونے کی جگہ جسے وہ پسند کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم اور اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ اس سے مراد یا تو وہ شہر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح کیے، خاص طور پر مکہ مکرمہ، کیونکہ اہل ایمان مکہ میں نہایت خوشی اور رضا کی حالت میں داخل ہوئے تھے، یا اس سے مراد آخرت کا رزق اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ بس یہ آیت رزق کی دونوں اقسام یعنی رزق دنیا اور رزق آخرت دونوں کو جمع کرنے والی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے درجات اور مرتبے کو جانتا ہے۔ وہ حلیم ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، بڑے تحمل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کرنے والوں کی گستاخیاں دیکھتا ہے، ان کو قدرت رکھنے کے باوجود سزا نہیں دیتا، انہیں مسلسل رزق دیتا ہے اور اپنا فضل عطا فرماتا رہتا ہے۔ ذالکہ یہ ہے، ومن عاقبہ اور جو کوئی بدلہ لے، بمثل ما عوقب بہ جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ثم بغی علیہ
پھر اس پر زیادتی کی گئی، لا ینصرنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ اچھا رزق اور عزت والے مقام میں داخلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں، اور ان کے لیے دنیا میں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور جس شخص کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا ارتکاب کیا گیا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس ظالم کا مقابلہ ویسے ہی زیادتی کے ساتھ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس پر کوئی ملامت نہیں، بس اگر اس کے بعد بھی وہ اس پر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ اب مظلوم ہے۔ بس جب دوسرے سے اس کی برائی کا بدلہ لینے والا شخص اپنا بدلہ لینے کے بعد زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے کی مدد فرماتا ہے، اور وہ مظلوم جو سرے سے بدلہ ہی نہ لے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بہت زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، ان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو دور کر کے ان کے آثار بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی، دائمی اور لازم وصف ہے، اور ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ مغفرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اے وہ مظلوم لوگوں جن کے خلاف جرم کیا گیا ہے، تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم معاف کر دو، درگزر سے کام لو اور بخش دو، تاکہ اللہ بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں معافی کی ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، لہٰذا تم بھی درگزر کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔